إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمین کا کرم اور فضل ہے جس نے آپ اور ہم کو اس مہینے کی تمام تک اختتام تک پہنچایا ہے اور عمر میں اضافہ کیا ہے اور یہ عظیم مبارک رحمت کے راتوں کو بھی پانے کی توفیق دیا ہے. آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رمضان کے حق قیام کرنے والے بنا اور آگے کے رمضانوں کو پانے کی توفیق دے اور رب العالمین ہم سے اور آپ سے خوش اور راضی ہو جائے. معاملہ رمضان سے اور رمضان کے اختتام کے بعد کے کچھ امور اور کچھ ذمہ داریاں ہر مومن کی زندگی میں لازمی اور ضروری ہے. تھوڑا سا اور فکر کریں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آتی ہے. اور آج کی رات بھی قرآن کے کچھ مدارسہ ہے یعنی کہ قرآن کے کچھ ہدایات ہے جس ہدایت کو سطحی طور پہ نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت کچھ چیزیں آپ کو اور ہم کو حاصل ہوں گے. سب سے پہلا سوال، رمضان سے کیا لینے کا تھا؟ ہم کو رمضان کیوں مقرر کیا گیا؟ رمضان کے روزے کس لیے آپ پر ہم پر فرض ہوئے؟ آج اسکول کے بچے، کالج کے بچے، بچیاں اپنے سینٹروں پہ ایگزام دینے کے بعد باہر نکل کے اپنے کتابوں کو، کاپیوں کو کھول کر چیک کرتے ہیں میں اب بھی ایگزام دیا سو پاس ہونے والا ہوں یا فیل ہونے والا ہوں، کیا ایوریج ہے. اس کو فکر رہتی ہے اپنے رزلٹ کے بارے میں، حالانکہ وہ صرف ابھی ایگزام دے کے نکلا تو اس کو سوچ اور فکر ہے. حالانکہ دنیا کی چیزیں کئی وقت میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی، مگر ایمان والا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں شروع رمضان سے پہلے سے اور رمضان کے بیچ میں بھی مخاطب ہوئے ہیں علماء، دعات، خطبوں میں، بیانوں میں، اور یہ بتایا گیا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے لیے مخصوص روزہ نہیں ہے، تم سے پہلے امتوں کو بھی میں نے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ کچھ خصوصیت، تکلیف یا آپ کو زحمت دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو پہلے سے کئی امتوں پر فرض تھا. اور پہلے کی امتوں پر روزہ تو ایسا تھا ہمارے روزوں سے بھی بھاری تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں روزے میں بھی بات کرنا حرام تھا. بات کرے تو روزہ توڑتا تھا، آپ کے پاس الحمدللہ ہوتا تو نہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم کو یہ روزے کے مہینے سے اور یہ روزے حاصل کرنے سے آپ کے اندر تقوی کا حصول ہو جائے. اللہ کا تقوی ملا یا نہیں ملا لوگ چیک کرتے نہیں. کئی رمضان آئے گئے ابھی تک بھی کافی لوگوں کو خبر بھی نہیں کہ ہم کو رمضان نصیب ہوا یا نہیں ہوا. اب وہ چیز کو چیک کرنے کے لیے پہلے سمجھنا چاہیے کہ تقوی ہے تو کیا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا یہ چیز مجھے ملی یا نہیں ملی. اللہ سبحانہ وتعالی جب تقوی کو آپ کے لیے مقصد رکھے تو تقوی کے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں جو ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ایک ہم عام مسلمان، کوئی بڑا لیکچرر، ڈگری، پروفیشنل کچھ بھی نہیں، عام مسلمان، اس کو ہم پوچھے بھائی صاحب ذرا سوال ہے، آپ کو رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق دکھ رہا ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ تو کہتا ہے شیخ صاحب رمضان اور غیر رمضان میں اتنا ہی فرق ہے کہ غیر رمضان کے دنوں میں ہم صبح میں ناشتہ کھاتے، دوپہر کا کھانا ہوتا، صبح شام چائے بسکٹ چلتے رہتے، اور یہی فرق مجھے محسوس ہو رہا. چلو بھائی ٹھیک ہے، موٹا حساب ہے، اچھا سمجھا ہے، بتا دیں. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ جو عام دنوں میں رمضان کو چھوڑ کر جو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، چائے پانی جو چلتی تھی، آپ
چیزوں کو رمضان کے مہینے میں اللہ کا حکم آیا روزہ رہو تو آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہے اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق آپ ہم کو اتنا مہینے کے اتنے دن روزہ رہو بولے تو ہم آپ کے حکم کے مطابق ہم روزہ رہ رہے ہیں اور کھانا پینا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، چائے پانی سب چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو ہم وہی صاحب سے پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ جو چیز چھوڑے رمضان میں کیا چھوڑے؟ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، کیا وہ چیز جو چھوڑے حلال پاکیزہ چیز تھے یا کچھ حرام کھاتے تھے؟ تو کہتا ہے صاحب نعوذ باللہ مسلمان حرام کھاتا کیا؟ نہیں بھائی حلال پاکیزہ چیزیں تھے کھاتے سے۔ تو آپ رمضان تمام اللہ کے لیے روزہ رہے اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ کہیں گا اے میرے بندے جب تو میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے ایک مہینے تک تو حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو زندگی بھر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ زیادہ کیا چھوڑنا اہم ہے؟ حلال چھوڑنا اہم ہے، حرام چھوڑنا اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال سے چھٹا کر سکھا رہا ہے کہ زندگی بھر وہ حرام سے آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر جو گناہ سے آپ کو روکتا ہے، یہ اللہ کا ڈر اگر آ جائے، آپ پوچھئے کوئی بھی ساتھیوں میں سے بھائی رمضان کے 30 دن 29 دن جتنے بھی ہوئیں گے اس دنوں میں آپ کی کبھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کبھی مطلب سحری برابر نہیں ہوئی، صبح میں پیاسے بہت حلق سکا کافی ہوا، آپ کے سامنے ابھی اذان کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے اور آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، کیا آپ پی لیتے؟ نہیں۔ کیوں نہیں پیتے بھائی؟ کوئی دیکھ رہا، اللہ غفور رحیم ہے، چھوٹا سا حلق سکا لیں گے؟ نہیں بھائی اللہ دیکھ رہا۔ یہ اللہ دیکھ رہا کا احساس کہ اللہ کا ڈر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہی ڈر اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ہر حالت میں۔ تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کا ڈر، تقویٰ حاصل کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اہم توشہ ہے آپ کے آخرت کے سفر کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں؟ وَتَزَوَّدُوا، اپنا توشہ تیار رکھو، آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین توشہ آخرت کے سفر کے لیے آپ کا تقویٰ، اللہ سے ڈر لے کر آنا۔ اب یہ ڈر لے کر آئیں گے تو اس کے کچھ امور استحصال، اس کے نتیجے فائدے کچھ تو ہوتے ہیں، چونکہ ہی اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرو بول کر پھر اس کے پیچھے کچھ فائدے اور مغز نہیں رکھا، بہت کچھ رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب العالمین ہمارے روزوں کا محتاج نہیں، نہ ہماری نمازوں کا، نہ ہمارے تہجد کا، نہ ہمارے تسبیحات، نہ ہمارے خیرات صدقات کا، محتاج بندہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کو دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ذرا یہ باٹل دو بھائی سے، میں باٹل منگا، باٹل دیتے ہی اتنے چھوٹے کام میں ان کو 1 لاکھ روپے دے دیا، کیا یہ کام اس کا قابل ہے؟ آپ سوچ سکتے؟ حقیقت میں ہماری نمازیں روزے بھی قابل نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ صرف فرض کیا تم کو جنت دینے کے لیے، بس ایک بہانہ تھا۔ پھر بھی وہ چیز کو حاصل کرنے میں کئی بدبخت محروم ہیں، اپنے آپ کو اتنی چیز کے اندر بڑا انعام لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو دوری اختیار کر لیے ہیں۔ اس کے لیے ایک آیت ہے اور اس آیت سے پہلے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو یہ حدیث کو غور کریں گے پھر اس کے آیت کو سمجھیں گے، پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہم کو لینا تھا یہ رمضان سے، اور رمضان کے بعد ہماری ساری زندگی میں اس کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، سوال کیا ہے سوچئے اور غور کیجئے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک۔ سوال 10 الفاظ میں ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اسلام میں کچھ ایسی بات بتائیے جو آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا بڑا سوال ہے۔ اگر آپ سے یہ کوئی نو مسلم آپ سے پوچھ لے کہ بھائی صاحب اسلام میں ایسی چیز بتاؤ جو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ کا ہمارا کتنا لمبا لیکچر ہوتا۔
کتنے کتابیں دیتے، پھر یہ بھول گیا وہ بھول گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 الفاظ کے سوال کو 5 الفاظ میں جواب دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ایمان کے راستے پہ جم جا اور تھم جا، اس پہ آرستہ ہو جا، بس اتنے ہی. اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی آیت قرآن میں بھی نازل فرمائے. آیت نمبر 30 سورہ فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے جو لوگ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی پالنہار، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں. جس بندوں نے اللہ کو اپنی وحدانیت کا اقرار کرو کہے ہمارا رب اللہ ہے اور اس اللہ کی بندگی کے راستے پہ آراستہ ہو گئے، اب سوچئے انعام کیا ہے. جو تقوی کی زندگی جیے ہیں، اللہ اکبر، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نزول فرماتے ہیں. کیا لے کر، کیا کہہ کر؟ اللہ تخافوا. انسان کی موت کی گھڑی بہت لائف اور آخرت کی ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ہر کوئی ڈرتا ہے کہ خاتمہ کس پہ ہوگا ہمارا، اور ہر کسی کو فکر ہے کہ موت کے بعد کیا حالات میرے ساتھ پیش آنے والے ہیں. یہاں پر دنیا والوں کے ساتھ غفلت میں جی رہے ہیں، وہاں پر اکیلے کا سچا سفر ہونے والا ہے، اور وہ رخ میں ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم و کرم طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما دے. وہ وقت، جس وقت انسان کی گھڑی آتی ہے اور موت کا سکرات یا موت کے جھٹکے یا موت سے دنیا سے مرتحل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہو کر کیا کہتے ہیں آپ سے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ کو آج کے بعد ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں، بالکل ڈر کا معاملہ آپ کا ختم ہو چکا ہے یہاں. اور ولا تحزنوا، اور آپ کو آگے کوئی غم زدہ چیز آنے والی ہی نہیں. بھائی یہ بشارت کیسا ہے؟ کیونکہ آپ کا زندگی میں امتحان تھا کہ اللہ کے ڈر سے جینا، گناہوں سے پرہیز کرنا، حرام خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. آپ جو زندگی میں اللہ سے ڈر کے گزارے، آج انعام میں آپ کا ڈر ختم. آپ بے فکری سے آپ یہاں پر ایسی جگہ پہ آئے انعام لینے کے لیے آئے، کیونکہ ڈر کا ماحول دنیا میں آپ نے اللہ سے جو اختیار کیا اپنے مرضی سے، اور ہر برائی سے، ہر حرام سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک تھام کر کے رکھے اللہ کے ڈر سے، آپ نے امتحان پاس کیا. آج آپ کے لیے کوئی ڈر آنے والا نہیں. اب بنداس ہو جائیے، مطمئن، اور نہ کوئی آگے آپ کو غمزدہ یا دکھی چیز آنے والی ہے. کیوں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیا مطلب فرشتے دوست کیسا ہوئے بھائی؟ فرشتے دوست ہونا بولے تو ہمارے پاس معلوم ہے دوست ہمارے ساتھ روز اٹھ کے بیٹھ کے سحری کھاتے، کبھی افطاری، کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے، کلاس کے دوستاں ہیں، بستی کے دوستاں ہیں، کاروبار جس سے کرتے ہیں وہ ہمارے دوستاں ہیں. بہت سے چیزیں ایسے ہوتے رہتے ہیں، دوستانہ یارانہ ہو جاتا ہے. مگر فرشتے کب سے آپ کے دوست بنے؟ کہاں بنے؟ کدھر اٹھک بیٹھک تھی ہماری ان کے ساتھ؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ فرشتوں کا دوستانہ آپ کو ایسی محفلوں میں ملتے رہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. زمین پہ کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، جہاں پر بھی ان کو اکٹھا لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام، نبی کی باتیں، ہدایت، اس کے بارے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے.
ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، آؤ جو چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے یہاں مل چکی ہے. تو یہ لوگ یہاں سے آسمان تک اکٹھا ہو کر اس محفل میں ارد گرد میں آ جاتے ہیں. یہاں پر فرشتوں کا ایک دوستانہ ہوا ہے. اور اس کے اندر دوسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور کوئی قوم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو اس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات اللہ کی ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں. اللہ ان کے لیے کیا ہوا؟ 4 انعامات گارنٹیڈ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کے آس پاس ارد گرد میں آ جاتے ہیں. تو یہ محفل فرشتوں کی ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے بیان مول صاحب سنا دی چلے گئے. نہیں، یہ بہت بڑی خاص بیٹھک ہے. جب انسان اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اندازہ نہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو پہلا انعام کہ فرشتے ان کے محفل میں اکٹھا ہو جاتے ہیں ساتھ میں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور الحمدللہ، اور فرشتے نزول فرما ہوتے ہیں. یہ تو پہلا انعام ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ دلوں میں ایک اطمینان اتارتا ہے، اطمینان اور سکون بخش کرتا ہے اس محفل میں آنے والوں کے. تیسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. چوتھا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا نام لے کر آسمان کی محفل میں تعریف فرماتے ہیں. نام لے کر، یہ حدیث کے الفاظ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور صحابہ کرام اس کے اندر واقعہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہے یہ آیت سن لو، یہ سورہ بینہ ہے. سورہ بینہ جبریل نبی کو پڑھ کر سنائے اور کہے کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ ابی بن کعب کو سنائیے. ابی بن کعب ایک صحابی ہے جو کاتب وحی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کھٹکھٹائے. ابی آئے ہیں، بولے اللہ کے نبی آپ بولتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنو ابی، سورہ بینہ پڑھ کر سنائے اور ان سے کہے مجھے جبریل کہے کہ اللہ حکم دیے کہ آپ کو سنائے. ابی تو رونے لگے اور کہنے لگے او سمانی اللہ فی الملأ الاعلی، کیا اللہ تعالیٰ میرا نام لیے 7ویں آسمان پہ سے؟ ابی کون ہے؟ ابی کی اوقات کیا ہے؟ ابی کون ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ نام لے کر اس کے لیے مخصوص کیا؟ تو یہ معمولی فضیلت نہیں ہے یہ بیٹھکوں میں جو آپ کو اور ہم کو حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی عجیب بات، تعجب کریں گے. یہ حدیث اگر سنیں گے، مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب یہ فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ڈیوٹی شفٹ ہوتے رہتی ہے فرشتوں کی دن اور رات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتے جو اس محفل سے چڑھ کے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فیقولون یا رب ترکناہم یذکرونک ویسبحونک ویمجدونک، ہم کو وہ حالت میں چھوڑ کر ہم آئے کہ وہ لوگ آپ کی تسبیح، آپ کی تمجید، آپ کی توصیف، آپ کی ہدایات، آپ کی بندگی کرتے ہوئے اس حالت میں ہم نے ان کو چھوڑ کر آیا. قال وهل رعونی، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا یہ بندے جو میری بیٹھک میرے لیے کرے ہیں، میری تسبیح، میری تمجید، میری عبادت، کہ یہ لوگ مجھے دیکھے ہیں کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا یا رب لم یروا، اللہ آپ کی دیدار تو نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف لو رأونی، ان کا کیا حال ہوگا اگر مجھے ایک نظر دیکھ لیتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا رب لکانوا اشد طلبا وعبادۃ مما هم علیہ الآن، یہ جس کنڈیشن میں اللہ تیری تسبیح اور عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی ساری زندگی تیری اس میں ہی لگا دیں گے جس سے وقت ان کا اتنا کم ہو رہا ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں
وَمَا يَسْأَلُ عِبَادِي، یہ بندے جب اکٹھا بیٹھے میری بڑائی، میری عبادت، میری تسبیح، تمجید، توصیف، کیا ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا لینا چاہتے ہیں؟ قالوا یا رب یسألونک جنتک، اے اللہ تیری جنت کی طلبگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر سوال کرتے ہیں وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي، کیا یہ لوگ نے میری جنت کو دیکھے ایک نظر؟ قالوا لا یا رب لم يروا، نہیں اللہ وہ لوگ جنت کو تو نہیں دیکھے۔ قال کیف لو رأوها، یہ لوگ کا کیا حال ہوئے گا اگر جنت کی ایک نظارہ دیکھیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا رب لَكَانُوا أَشَدَّ حِرْصًا مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ الْآنِ، یہ لوگ جتنا آج مانگ رہے ہیں جنت، دیکھیں گے تو زندگی بھر وہ لوگ ان کی فکر اور حرص اسی پہ آ جائے گی کہ بس یہی چاہیے، دوسری چیز چھوڑو، یہی چیز کو مانگتے ہوئے بیٹھیں گے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ سبحانہ وتعالی وَمِمَّا يَسْتَجِيرُ عِبَادِي، یہ بندوں کو جب ایک چیز کی اس طریقے کی طلب ہے تو بندوں کو کس چیز کا ڈر خوف ہے، کیا چیز سے پریشان ہیں وہ لوگ؟ قالوا يستعيذون من نارك وعذابك، اے اللہ تیری عذاب اور تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، آگ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی سوال کرتے ہیں وَهَلْ رَأَوْا نَارِي، کیا یہ لوگ میری جہنم کی آگ کو دیکھیں؟ قالوا لا یا رب لم يروا، نہیں دیکھیں۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیف لو رأوها، اگر یہ لوگ ایک جھلک نہ جہنم کو دیکھ لیں تو یہ لوگ کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے لَكَانُوا أَشَدَّ فِرَارًا مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ الْآنَ، آج جتنا جہنم سے پناہ مانگ رہے، دور بھاگ رہے اور وہ نیک صالح عمل کر رہے، اس سے زیادہ ان کی زندگی بھر اس سے بچاؤ کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ گفتگو کا ہو گیا، اس کے بعد انعام اور فیصلہ سنیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قال یا ملائکتی اشہدوا، اے میرے فرشتے تم گواہ رہو، انی قد غفرت لهم جميعا، میں ان سب کو مغفرت بخشش کرتا ہوں۔ بیٹھک معمولی نظر آ رہی ہے، فرشتے آئے سو نہ کوئی محسوس کرا، نہ کوئی اس کی ویلیو اتنی دیا۔ ذرا بتائیے آپ باہر نکلنے کے بعد کوسی محفل میں آپ کے فرشتے ہیں، یہ اتنا فضل و کرم کا بڑا معاملہ ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث معلوم ہوگی شاید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالنیات، معلوم ہے نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ ایک خاص ایکسکیوز ہے، عمل بغیر نیت کے بھی مل جاتا، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہے، مگر یہ معاملہ اس حدیث کے تکمیلہ باقی ہے حصہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی سب کی مغفرت اور بخشش فرما دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب ان فیہم عبدک فلان، اے اللہ تیرا فلان بندہ وہاں پر آیا ہے، درس بیان دین سیکھنے کے لیے نہیں، تیری بڑائی کے لیے نہیں، اس کو کسی سے دنیاوی کام مطلب ہے، اس کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، ایسوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی، اس کی نیت نہیں تھی۔ تو سوچ سکتے ہیں بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی کامیاب ہو گیا یہاں۔ تو یہاں پر آپ کو اور ہم کو زندگی میں کیا حاصل کرنا تھا یہ تقویٰ سے، کہ یہ چیز آپ کے اور ہماری زندگی بھر کا ملازم بن جائے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر رہنا، جیسا روزہ ٹوٹیں گا وہ ڈر سنبھالے روزے کو، زندگی بھر اپنے آپ کو جہنم سے سنبھال کے رکھو۔ اور ایک بات آپ کو معلوم کہ یہ فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محفل جب اس طرح بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، اس کا اختتام ایسا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مگر بندے یہاں پر یہ چیز کا سینس احساس نہیں کرتے ہیں۔ ہم اب رمضان کے بعد کا عالم جو ہو رہا ہے، جو لوگ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرمایا کہ جس کو اللہ کی بندگی کے اوپر آراستہ ہونا ہے وہ کامیاب رہیں گے۔ ہدایت عارضی طور سے بہت لوگوں کو ملتی ہے، مگر ہدایت پہ جم کے رہنا یہ سب ایک کو بہت مینٹین کرنا بہت بھاری پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے سرک جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے گھر میں انتقال ہوا، لوگ زندگی کی حقیقت کو پہچان لیتے کہ بھئی کل تک گھر کا بڑا تھا، آج انتقال ہونے پر اس کا کوئی وہ نہیں۔ اور آپ دنیا کے حالات سے بھی یہ موقع جب آتا ہے
دنیا والوں سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن، زیادہ امیدیں لگا کر مت بھروسہ لے کر بیٹھ۔ وہ کیسے؟ وہ ایسا ہے کہ دنیا والے آپ کو فوری نا امید کر دیں گے۔ کیسے نا امید کریں گے؟ دیکھیے ایک چھوٹا مثال دے رہا ہوں۔ آپ کی اگر اس وقت موت ہو جائے، جنازہ گھر میں ہی ہے اور وہیں پر غسل دے رہے ہیں، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب سب آ گئے، آپ کو معلوم آپ کی ادنا سے ادنا چیز آپ سے چھین لیتے ہیں، وہ ہے آپ کا نام۔ کہاں ہے بھائی؟ میت کو لائیے۔ میت ہو گیا، غسل دیے، کفن پہنائے، ذرا جنازہ اٹھائیے، آئیے بھائی صاحب یہ مرحوم کا بیٹا ہے، نام ہی نہیں آپ کا، ختم ہو گیا آپ یہاں سے۔ تو آپ سوچو آپ کے بعد کوئی نیکی آپ کے کھاتے میں ڈالنے والا ہے کیا؟ ابھی سے اپنے لیے کر لو بھائی، پریشانی کل کے دن نہیں ہونا۔ یہاں کے دنیا کے کھاتے میں، بینک میں جب آپ پیسہ ڈپوزٹ کرتے اپنے خود کے اکاؤنٹ میں، آپ بالکل مطمئن بنداس رہتے کہ موبائل سے جیسا چاہا ٹرانسفر کرتا ہوں، بیلنس بتا رہا، اور کب چاہا اے ٹی ایم ڈال لے کے کارڈ سے نکال لو، بڑی مستی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، کوئی جھجک نہیں ہے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے۔ مگر بھائی صاحب آپ کا بھی ایک آخرت کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہ کھاتا ہے آپ کے، حالانکہ کئی بینکاں بھی ڈوب جاتے مگر یہاں بنداس ڈالتا ہے، اور یہ اکاؤنٹ میں ایک ہی گھڑی میں آپ کو بے دخل کیا جاتا، آپ کے وارثین کا جھگڑا شروع ہوتا ہوا اور آپ اس حساب کو دینے میں پریشان ہوا۔ مگر وہی اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بجائے اگر یہ اکاؤنٹ میں ڈال دے تو پریشانی کے وقت وہ آپ کو ساتھ دینے کے لیے انتظار کرتا تھا۔ مگر عجیب بات ہے انسان کی۔ موبائل دیجیے ذرا، اس کی مثال اور ایک دیتا ہوں میں تاکہ لوگ کو سمجھ میں آتی ہے، کچھ مثالیں دیے تو ذرا بات دماغ میں گھٹ ہوتی ہے۔ آپ کو موبائل کی ضرورت تھی، آپ شو روم گئے، شو روم والا بتایا بھائی صاحب آپ کا یہ موبائل اور یہ موبائل سیم کمپنی، سیم برانڈ، سیم باکس، سیم میموری، سب کنفیگریشن سیم ہے، مگر یہ فون کی گارنٹی آپ کو 5 سال کی ملیں گی سروس میں، اگر کچھ فالٹ رہا کمپنی نیا پیس دے دیتی آپ کو، کچھ بھی رہا تو ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ آپ کی اس کی گارنٹی نہیں ہے، یہ آپ 50,000 میں لے لو، یہ 30,000 میں لے لو۔ آپ کی عقل اور ہوشیاری اور سمجھداری کیا کہتی ہے؟ گارنٹی والے کو لیں گے یا غیر گارنٹی والے کو لیں گے؟ گارنٹی والے، ماشاء اللہ، کیونکہ 30,000 بغیر گارنٹی کے لیے ایک شارٹ سرکٹ ہوا، 30 کے 30 جل گئے۔ انسان کو کتنی عقل اور سمجھداری ہے، دیکھیے گارنٹی کی چیز کو فوراً اختیار کرتا ہے، 20,000 کا فرق چھوڑ دیتا ہے، 15-20 مت دیکھو بھائی، 5 سال سروس ملتی، کمپنی سے نیا باکس آتا۔ میرا سوال یہ ہے، آپ ہم بیٹھنے والوں میں سے کسی کے پاس زندگی میں جینے کی گارنٹی ہے؟ پرماننٹ اسٹے آپ کو دنیا نہیں ہے، اور آپ کو موت کی گارنٹی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت؟ پھر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا میں ہوشیاری دکھائے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے دنیا چھوٹنے والی چیز ہے، گارنٹی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ تیار کیا ایمان والوں کے لیے، اس کو چھوڑ کر لاپرواہی سے اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا عقل ہے جو دنیا کی ہوشیاری آئی دنیا کے لیے اور آخرت میں بیوقوفی کر لیا؟ یہ انسان سوچنے والی بات ہے۔ اگر صحیح کیلکولیشن کرنا ہے تو وہی عقل آپ کو جنت تک پہنچاتا تھا، مگر افسوس کہ یہ حساب کتاب اپنا ایسا رہتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ چلے ہم آگے کی بات کو دیکھیں گے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ راستے پہ جمنا ہے، تھمنا ہے، تو جمنے کے لیے کچھ امور ہے، ذریعے ہے، جس کے اندر آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم معاملہ آپ کے لیے کامیابی کے طرف آپ کو لے کر چل سکتا ہے، صراط مستقیم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کے وقت بورڈ دے دو ذرا، بورڈ دے دو، جزاک اللہ خیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب بیٹھے تھے صحابہ کرام کے سامنے، ایک لمبی لکیر کھینچے اس طریقے، ٹھیک ہے، نہیں دیکھنے دو، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں دکھ رہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آس پاس میں ایسے ایسے لکیر ڈالے،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کی ایک آیت پڑھے، جو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جتا رہا ہے، جتا کر ایڈوائز دے رہا ہے پروردگار۔ آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ صراط مستقیم کا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کو فالو کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پہ مت بھٹک جاؤ، نہیں تو اصل راستہ آپ کا چھوٹ جائے گا۔ یہ راستہ طویل ہے صراط مستقیم کا، اور اس میں بہت کم لوگ نظر آئیں گے، وحشت ہوتی ہے، اکیلا ہے جیسا دکھتا آپ، مگر یہ راستے برائی کا، بے حیائی کا، سود کا، زنا کا، بدکاری کا، ہر گناہ کے راستے جو صراط مستقیم سے سرکاتے ہیں، یہ بہت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ھذا صراط اللہ مستقیم، یہ اللہ کا صحیح راستہ ہے، اور یہ ہر کوئی راستہ آپ کو اصل راستے سے بھٹکانے والا ہے۔ تو اس میں معلوم ہو گیا کہ آپ کو اور ہم کو زندگی کے اندر تقویٰ ملنے کے بعد رمضان سے ہم کو صحیح راستے پہ چلنا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جس کے منزل جنت آتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ راستے میں انسان ایسا ہو جاتا ہے، مومن خاص طور سے جو سچا مومن ہے، باقی کے دنیا والے تو اللہ رحم کرے غافل کے غافل، وہ کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے اے آدم جنت اور جہنم کی پرسنٹ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم کتنے ہیں یہاں کتنے ہیں وہاں، اللہ سے پوچھتے ہیں یا رب وکم بعث الجنت من بعث النار، کتنے یہاں اور کتنے وہاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 999 جہنم میں، 1 جنت میں۔ 1000 میں کتنے ہیں جنت میں؟ 1۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا کہ آپ کے ماحول کے آس پاس کے ارد گرد میں آپ کو 999 سے پرہیز کرنا ہے، اور ایک پکا سچا مومن جو اللہ کے ڈر سے جیتا ہے اس کو تلاش کر کے حاصل کرنا۔ اب اس آراستہ راستے پہ چلنے کے لیے میں 5 اسباب بتاؤں گا، کیونکہ وقت مختصر کرنا ہے، کیونکہ ادھر بھی درس ہے، نمازیں پڑھانا ہے۔ پہلی چیز حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ فرمائے بول کر نبی بولے یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں نے ہدایت سے آراستہ کیا وہ ہدایت پہ ہے۔ فاستہدونی، تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم، میں دوں گا ہدایت۔ مانگنے والے کو ہدایت ملے گی، جو نہیں مانگتا وہ محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہی چیز آپ کی اور ہماری معمول زندگی میں ہدایت طلب کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں اگریمنٹ رکھے آپ کا اور ان کا، اور کہے آپ بولو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم سے آراستہ کر دے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ پڑھنے والا طوطے کی طرح گنگنا رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے، نہیں مانگ رہا ہے ضرورت کی حیثیت سے، ادا کر رہا ہے فارمیلٹیز کی حیثیت سے، آ کے گھٹنے ٹکا رہا، کمر جھکا رہا، ماتھا پیشانی زمین پہ لگا رہا، مگر اس کا دل جھکا ہی نہیں اللہ کے ساتھ، دل دنیا کی غفلتوں میں چل رہا بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کہا ہے کہ تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے جس کو میں ہدایت سے آراستہ کرتا ہوں، تو تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو۔ تو ہر نماز میں جو بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم سے آراستہ کر دے، کیا صحیح بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی؟ صحیح آپ فیل کرے کہ مجھے صراط مستقیم چاہیے؟ کیا کبھی محسوس کرے کہ ہاں بغیر صراط مستقیم کے میں برباد ہوں؟ کبھی آپ کو اس کا سینس احساس آیا؟ کیا جھوٹا اگریمنٹ ہے اللہ کے سامنے جو چاہے بول دیں گے، مسجد کے دروازے سے نکل جب صراط مستقیم ادھر ہے ہم ادھر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے جھوٹ کو رینیو کیوں کرنے دیں؟ جھوٹوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ جو بول رہا ہوں اللہ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ بن کر اس اگریمنٹ پہ مجھے پابند ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اہم ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ جو لوگ سورہ فاتحہ کے اگریمنٹ کو آج تک سمجھے نہیں، پہچانے نہیں، ان کو ضروری ہے کہ آپ کو دنیا کا ایک اگریمنٹ آیا، بھائی صاحب ادھر دستخط کرو، یہ کیا ہے؟
پہلے پڑھنے دو، وکیل کو بتاتا ہوں. ارے بھائی دنیا اتنی قیمتی ہے، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ جو پیغام دیا، اگریمنٹ دیا، اس کو پڑھے بغیر سائن کرتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آپ کو ذرا تو نبھانا ہے آپ کو، نہیں تو سزا ہے پھر. تو یہاں پر ایمان والے اللہ کے ساتھ جب بارگاہ میں ٹھہرتے ان کو احساس ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک چیز ہے کہ اللہ سے ہدایت طلب کرنا اور طلب کرتے ہی جانا اور مانگتے جانا. دوسرا، انسان کے لیے نیک ماحول، اور نیک ماحول کے لیے بہت بڑا فائٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر وہ کیا ہے کہ نکلتے ہی آپ کو احساس ہونا صراط مستقیم مانگ کے نکلا ہوں اور پھر آگے آ کے مانگوں گا. دوست آ کر بول رہا ہو بھائی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب، آ جاؤ. مجھے معلوم ہے یہ بیٹھک میں غیبت ہوتی، ٹھیٹی ٹھاٹا، غیبت نمیمت، گالی گلوچ، بے حیائی، برائی، ہر چیز ہوتی. تو پھر یہ چیز میرے صراط مستقیم سے سرکانے والی ہے، مجھے معافی چاہ لینا ہے اگر اپنا صراط مستقیم کو بچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر اگر کمپٹیشن ہوتا ہے تیر مارنے کا، مثال کے طور پر اگزامپل ہے، تیر مارنے والوں کو نشانہ دیا جاتا ہے، بھائی یہ ٹارگٹ ہے، آپ گن سے شوٹ کرتے یا تیر سے مارتے، کمپٹیشن کس میں بھی ہے، آپ کو سنٹر پوائنٹ پہ نشانہ لگانا، 100 میٹر 200 میٹر جتنے بھی دور رکھتے وہ لوگ. تو آپ دیکھیے نشانہ لگانے والا اپنے گن کو صحیح رکھتا، اس کا سٹینڈ اچھا مضبوط رکھتا، اور کافی دوربین صحیح طریقے سے پہنچاتا اور کافی نشاندہی کرتا. اس وقت آپ کو معلوم وہ لوگ اپنی سانس کو بھی روک لیتے ہیں، کہاں فرق ہو جائیں نیچے اوپر، پھر اس کے بعد شوٹ کرتے ہیں. کبھی ٹارگٹ کو لگتا، کبھی اس کے آزو بازو میں نشانہ جاتا. یہ صراط مستقیم حق کا راستہ ہے، تو اس کو پہنچنا ہے بہت سے باریکی سے تلاش کر کے اس کے پیچھے ہی فوکس کرنا پڑتا آپ کو. اب آپ کو معلوم غلط کے آپشن کتنے ہیں، کہیں بھی اڑاؤ غلط، پورے آپشن غلط کے ہیں، ہے نا. تو آج کتنے لوگ غور کر رہے ہیں کہ میرا جنت کا راستہ چھوٹ رہا اور میں بے خوف کے سر کا چلے جا رہا ہوں. ہاں ارے بھائی کل کے دن یہ لوگ میرے کو نہیں بچا سکیں گے. آج دنیا والوں کو خوش کروں گا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، یہ لوگ اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتے، مگر اللہ کو خوش کر کے یہ لوگ تھوڑی دیر ناراض ہو گئے تو بھی اللہ مجھے بچا لیتا. یہ احساس کر کے جینا ہے. جو بندہ اللہ کو پایا اس نے کیا کھویا، مگر جس نے اللہ کو کھویا وہ کیا پائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ آیت کے اندر جو بشارت آئی، کیا بول رہی ہیں فرشتے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آپ کے دوست ہیں زندگی میں بھی آخرت میں بھی، موت کے وقت پہ بھی. کیوں؟ دوستانہ کہاں سے بنا؟ کیونکہ آپ اور انہوں ہم خیال بن گئے. آج دیکھو ایک گروپ ہے ریئل اسٹیٹ کرنے والے زمیندار، وہ ان کا گروپ الگ ہے، جس کے خیالات کالج کے بچے ان کا گروپ الگ ہے، اسکول کے بچے الگ ہیں، پڑوس میں دوست احباب، فیکٹری والے، کاروبار والے، اسکریپ والے، بلڈنگ والے، ہر کوئی کا ان کے ہم خیالات لوگ جمع ہو جاتے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں اے بندے تو اللہ کا تقوی ڈر لے کر جی رہا تھا، تو بھی ہمارے جیسا بن چکا ہے، اللہ کی اطاعت گزار اور نافرمانی سے بچا، تو ہم تیرے جیسے ہی ہیں، ہم دوست ہیں. اور گناہ کیا تو فوری توبہ کر کے تو اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہا تھا، یعنی کہ کلین شیٹ ہمیشہ رہ رہا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. اب انعام کا انداز سن کے پہلی چیز بشارت دے دیا کہ ڈر اور خوف آپ کے لیے کوئی غمزدہ معاملہ ہونے والا نہیں. دوسرا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ بشارت ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کیا تھا، ڈر کے اللہ سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے ڈر سے حرام نہیں کھائیں گے، اللہ کے ڈر سے کوئی برائی اور گناہ نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو آپ کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ادھر آپ کی جو خواہش ہے یہاں کر لو. کیوں؟ دنیا میں آپ اپنے خواہشات کو روک کر کچل کر رکھے تھے اللہ کے خاطر، آپ قابل قدر ہے، آپ کے خواہشات یہاں پورے جو چاہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش ہے تمہاری کر لو. وَلَكُمْ فِيهَا، اور اس کے اندر اس کے علاوہ اور کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم منہ مانگے چیز تم کو مل جاتی ہے. کیوں بھائی؟
کیونکہ دنیا کے اندر خواہشات انسان کو صراط مستقیم سے دور کرتے تھے، تقویٰ سے دور کرتے تھے۔ یہ بندہ بولا اے خواہشات تیری اوقات نہیں ہے، تجھ کو بھی کچل کے نیچے رکھوں گا۔ اللہ کی بندگی پہ سیدھا چلیں گی تو سیدھا میرے ساتھ جڑنا، میرے کو حرام میں لگ جا کر جہنم میں تڑ پائیں گی، تیرے پیچھے میں دم نہیں بنوں گا، میں ہیڈ ہوں، فیصلہ میرا چلے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کی زندگی، اللہ کی تقویٰ کی زندگی جیوں گا۔ یہ ارادہ کر لو، گھسیٹے ہوئے مت جاؤ نفس کے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی چیز ہے جو انسان کو قیامت کے روز بربادی اور ہلاکت کے اوپر ندامت کا پچھتاوے کا منظر بہت خطرناک ہے۔ کیا ہے ندامت کا منظر پچھتاوا؟ آپ کو معلوم، انسان کو اگر کوئی چیز قریب میں ہاتھ کو لگتے لگتے اس سے چھٹ جائے اور بہت بڑی قیمتی چیز تھی اور بہت بڑا موقع تھا تو کیا کرتا؟ انسان آٹومیٹکلی ایک افسوس حسرت کرتا۔ ایک ڈیل 10 کروڑ کی تھی، آپ کا 3-4 کروڑ کا فائدہ ہونے والا تھا، صرف آپ پہنچنے میں دیر کرے، پارٹی تیار تھی، پیسہ لائی، چیک لائی، سب لائی، آخری میں آپ ایک 15-20 منٹ لیٹ کا آئے تو لوگ بول دیے بھائی صاحب معافی چاہتے ہیں، ایسوں کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کرتے، چلے گئے۔ آپ بولیں گے اس کی ایک 3-4 کروڑ 1 منٹ میں آتے تھے، 10 منٹ کی دیری، 5 منٹ کی دیری، تو انسان آٹومیٹکلی کیا کرتا ہے؟ انگلیوں کو چباتا ہے، افسوس۔ اللہ تعالیٰ منظر کیا دیے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن قیامت کے منظر میں یہ ظالم جو گناہ گاری میں لطف اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں رکھا ہے، قیامت کے روز اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا دے گا، انگلیوں کو کوترنا تو دور کی بات ہے، دونوں ہاتھوں کو چبا دے گا۔ افسوس اور ندامت پچھتاوا اس کا اتنا ہے، کیوں؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ کے راستے کو اپنا لیتا جو صراط مستقیم تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی آج، کاش وہ فلان دوست کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ دوست فلان ضروری نہیں ہے انسان رہے، کبھی انسان کا موبائل بھی رہتا، کیونکہ جو کام کیا کرا ہے یہ فلان جس سے پچھتا رہا ہے، انگلیاں چاپ رہا ہے اس کی دوستانے کی وجہ سے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ہدایت ملنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ سیدھے راستے پہ جا رہا تھا، اچانک آگے بولا نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، آؤ، ادھر سے ختم، رستہ ہی کچھ اور ہو گیا میرا۔ اس نے گمراہ کیا، چاہے موبائل رہو، چاہے فلم رہو، چاہے میگزین رہو، چاہے کوئی دوست رہو، چاہے کوئی صحبت رہو، چاہے کوئی بھی رہو، جو بھی یہ کام کیا انسان کو راہ راست سے بھٹکا کر گمراہی اور گناہ گاری اور اللہ سے خلاف ورزی اعمال کرتا ہوئے اس کا عادی بن چکا ہے، یہ وہی فلان ہے جس کے لیے انگلیاں نہیں ہاتھاں چبائے جائیں گے اور نادم ہو کے اس وقت عمل کا موقع تو ختم، یہ منظر آنے سے پہلے ہی ابھی آپ کے لیے وقت اور چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ایک بات تھوڑا سا آپ غور کیجیے، لوگ بے شک آخرت کا عذاب، آخرت کی جہنم کی سزا بہت بڑی ہے اور بہت ہولناک اور خوفناک اور برداشت کے قابل نہیں ہے، مگر اللہ کی بندگی جیسا اکثر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ بچوں کو اور خاص طور سے خواتین، عورتیں، بیٹیوں کو، بچوں کو کم سن میں ہی ڈرا کے رکھ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے قبر میں سانپ آئیں گا، جہنم میں بچھواں کاٹیں گے، فلان ہوئے گا، فلان ہوئے گا۔ بے شک عذاب سے ڈرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ایڈ کر دو، کیونکہ اللہ کی بندگی صرف ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسا؟ ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیٹ کی بل آئی گھر کی اور آپ بل نہیں بھرے، 1 مہینہ 2 مہینہ انجان مار دیا، ڈپارٹمنٹ والے کیا کرتے؟ سروس کٹ، ہے نا؟ آپ کی موبائل کی بل آئی اور آپ موبائل کی بل کو نظر انداز کر کے انجان مار دیے، مہینہ 2 مہینہ وہ لوگ نوٹس وارننگ بھیجتے رہے، آپ اس کو بھی نظر انداز کریں، کمپنی کیا کریں گی؟ سروس کٹ کر دیں گی۔ موبائل میں بیلنس نہیں ہے، فون کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ سروس کٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے اور ہمارے جیسے انسان ہیں، بے شک
کبھی ان کے اندر انسانیت آئی اور آ کر کہے نہیں بھائی گھر کے کمانے والے کا انتقال ہو گیا، گھر کے حالات ذرا کمزور ہوتے، سنبھلنے تک تھوڑا 2-4 مہینے ہوتے، ڈپارٹمنٹ سے 4-6 مہینے ادھار پہ دے دیں گے، بعد میں پے کرتے؟ کوئی کیا یہ مروت دنیا میں دیکھے کبھی سنے؟ بھائی تمہارا پرابلم تم کو، ہم تو سروس کٹ کریں گے۔ آج میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، زندگی بھر کتنے مرتبہ آپ اپنی یہ آنکھوں سے کتنے حرام چیزیں دیکھیں اور یہ کانوں سے کتنے حرام گانے باجے غیبت نمیمت سنے، اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ گالی گلوچ غیبت نمیمت کتنے مرتبہ ہوا، اپنے قدموں سے کوئی برائی جگہوں پہ حرام جگہوں پہ جا کر برائی اور گناہ کرے، اپنے یہی ہاتھوں سے موبائل کے ساتھ کتنے برائی اور بے حیائی اور گناہیاں اپنائے، اور کتنے عاشقیاں اور حرام چیزوں سے ریلیشن رکھے، کتنے چیزیں ایسے ہوئے۔ آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سروس کٹ نہیں کرا، نہ آپ کو اندھا بنایا، نہ لنگڑا بنایا، نہ بھیرا بنایا، نہ گنگا بنایا، بلکہ آپ کی روزی روٹی بھی نہیں روکا، آپ کو وہی رزق بانٹتے رہا۔ ایسے رب کی محبت نہیں آتی کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو کتنا بھی گندا ہو تو میرا ہی بندہ ہے، تیرا رزق تیرے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب صحیح سلامت رکھتا ہوں، اور تجھ سے یہ امید سے رکھتا ہوں کہ ایک دن آئیں گا تو میری حق کی بات وہی کان سے سنیں گا، وہی آنکھوں سے میرے توبہ کے راستے کو تلاش کریں گا، وہی قدموں سے میرے طرف تو لوٹ کے آئیں گا، اور تجھے چھوٹ مرے دم تک مرے تک۔ کیا اتنا کرم کوئی کرتا ہے؟ پھر اس رب کی محبت نہیں آتی، اس کی ملاقات کے لیے بیزارگی سے ٹھہرتے نمازوں کے لیے، 5 وقت کی فریضت اللہ رکھا اس کو 4 کر دیتے ہیں، اللہ ہم سے 1 نہیں چلتا، فجر سے نہیں ہوتا ہم سے، کیا اللہ کی بندگی میں بھی اپنی منمانی کریں گے؟ ایسا کرم کرنے والے رب کی محبت نہیں آتی کیا دل میں؟ بہت سے چیزیں ہیں، مثالیں دینے کے لیے بیٹھے تو صبح ہو جاتی، مگر مختصر ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ مثال سے معنی قریب ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا کہ کس کے ساتھ کیسی ڈیل کرنا چاہیے اور رب کی محبت یہاں تک آنا چاہیے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے، آپ زندگی کا ایک چھوٹا اور ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آتی۔ آپ کسی ایک بڑے اچھے خاندان لوگوں سے آپ کا تعلق ہے اور کافی گہرا تعلق ہے، اور ان کے کافی کاموں کو آپ اخلاص سے انجام دیتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو الحمدللہ آپ کی محنت کے زیادہ بھی آپ کے ساتھ اعزاز کرم کرتے ہیں، تو آپ ہر چیز میں ان کی چھوٹی موٹی گھر کی کارروائی، بلڈنگ کی کام کی کچھ بھی آپ ہاتھ بڑھا کر ان کو ساتھ دیتے ہیں۔ اتفاق سے وہ لوگ ایک کام دی آپ کو، وہ کام میں آپ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی اور دوسرے جنوں سے وہ کام ہو گیا، آپ کو زندگی بھر پیشہ آپ کا جتنے خدمات خلوص تھے اس کو نظر انداز کر کے ارے بھائی تم سے کام ہوتا ہی نہیں، بیکار ہے، تم نہیں کر سکے، دیکھو انہوں ایک دن میں کر کے لائے۔ انسان کی احسان فراموشی کے لیے ایک غلطی کافی ہے کہ آپ کے پچھلے احسانات پورے بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم کتنا ہے دیکھیے کہ اے میرے بندے تو زمین بھر کے گناہیاں کر کے آ، ایک توبہ کر لے میرے کو، میں تیرے پورے گناہوں کو نیکی میں بدل کے دیتا ہوں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ کیا یہ کرم رب کا اتنا بڑا اور یہ بندہ اللہ کی قدر اور اللہ کی بندگی صحیح نہیں کر پا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ غافل ہے، وہ دنیا کی بڑائی کے لیے جی رہا ہے، حالانکہ اللہ کی بڑائی کے لیے جینا تھا۔ یہ بہت بڑی غفلت کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا موبائل، آپ کے کپڑے، آپ کے کھانا پینا، یہ سارے کے سارے چیزیں کیا تھے؟ یہ ذریعہ تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے کر آپ کو بول رہا ہے آپ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھا آرام کر کے سو، اے سی میں، گدے میں، اس میں، مگر جب صحت بند تھی اللہ کی صحیح بندگی کرو۔ تو یہ سارے ذریعے تھے، اللہ کی بندگی مقصد تھا۔ دنیا والوں نے یہ ذریعوں کو مقصد ہی بنا لیا تو اصل مقصد ان کے چھوٹ گیا۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کر یاد دلانا پڑا ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کے لیے آئے بھائی، اللہ کی عبادت کے لیے۔ آرام وہاں ہوتا ہے مومن کی جنت میں، اور آرام دنیا میں اللہ کی عبادت میں ہم کو ملتا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ اس لیے آج رمضان کے بعد سوالات کیا آتے؟ لوگوں کے خیالات دیکھو، شیخ صاحب رمضان میں کتنا مزہ آ رہا تھا، کیا لطف تھا، کیا روحانیت تھی، کیا دل کو سکون تھا۔ ہاں بھائی، کیونکہ آپ اس وقت جی رہے تھے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، اسی کے لیے جی رہے تھے۔ بعد میں وہ مقصد سے چھٹ گیا تو دنیا آپ کو کوئی خاطر خواہ نہیں کرتی۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اپنی کامیابی اپنے قرآن کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے عمل میں لیجئے، کل کے دن ہاتھوں کو چبانے کی نوبت نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔
اس لیے کہ وہ ایک نیکی کرو آپ کو 700 گنے ڈبل کر کے دے رہا، ایک گناہ کرو وہ ایک ہی لکھا جا رہا، اور توبہ کریں گے نیکیوں بدل کے دے رہے۔ یہ اتنا بڑا کرم رب کا ہے، اس کے احسانات کے ساتھ احسان فراموشی نہ کرو۔ خاص طور سے اب رمضان کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے لوگ رزق کے لیے اٹھ رہے تھے اور کتنے لوگ رزاق کے لیے اٹھ رہے تھے۔ یہ فجر کی نماز کا سوٹی بتائیے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کوئی نماز میں ناغہ کوئی ہوتا ہے تو اس کو منافق کی نظر سے نہیں دیکھتے جتنا فجر کی نماز سے معلوم ہوتا ہے۔ جسم کو باڈی بلڈنگ کے لیے جاتے، بہت بڑے بڑے 500 یعنی بڑے بڑے ڈنا بناتے ہیں اور 100 150 200 کلو اٹھاتے ہیں، 100 کلو کی بلانکٹ اٹھانا نہیں آیا، فیل، بکواس۔ وہی جہنم اتنا بڑا ہوا، جہنم میں جلے گا تو کیا فائدہ اس کا، چھوٹا رہا تو ہی بہتر تھا۔ اس لیے بندہ اللہ کی بندگی میں جب جیتا ہے سب سے زیادہ مقام اس کا بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جتنا اللہ کے سامنے جھکیں گے اتنا اپنے رب سے قریب ہوں گے۔ یہی کامیابی ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ آخری 2 پوائنٹ تھے جو میں بھول گیا ہدایت کے لیے۔ پہلی چیز اللہ سے مانگنا، اور صراط مستقیم کو جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنا، کیا مانگ رہے ہیں آپ اور آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ پھر دوسرا، آپ دنیا کی مثالیں دیکھیں، کبھی جمعے کے دن کون سا سورہ پڑھتے آپ اور ہم؟ سورہ کہف، سنت ہے سورہ کہف پڑھنا جمعے کے دن، معلوم ہے بہت سے لوگ کو نہیں معلوم ہے۔ سورہ کہف، کہف کس کو بولتے ہیں؟ کہف غار کو بولتے ہیں، کیو جو انگلش میں کہا جاتا۔ اچھا، غار میں کیا ہے؟ غار میں کوئی پلنگ بستر کوئی تکیے ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کہف جمعے کو جمعہ آپ سے اور ہم سے پڑھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر رک جائیے بیٹا، تھوڑی دیر سے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے، میرے کو 2 پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ اگر ہٹ گئے تو پھر وہ کام نہیں آتا ہم کو، بعد میں تھوڑی دیر سے بیٹھیے۔ وہ کہف والوں کا ذکر جو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے، کیا بولے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان بچے تھے 16 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر تک تھے۔ یہ نوجوان، ان کی بستی پوری، ان کا محلہ پورا، وہ ملک پورا بت پرست تھا۔ یہ لوگ جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کو لے آئے، وہ لوگ معمولی خاندانوں میں سے نہیں تھے، وہ لوگ لیوش لائف میں، لگژری لائف میں تھے، گھر دار، عالیشان بنگلے، اعلی کھانے پینے بہت۔ یہ نوجوانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نہیں تو بستی والے ہم کو کچل کے مار دیتے، اس لیے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو ایک غار میں پناہ لیں گے تاکہ ایمان، اللہ کی بندگی کی، عبادت کی زندگی گزاریں گے۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت بچھا دے گا ہمارے لیے، دنیا نہیں تو نہیں مگر اللہ تعالیٰ تو ملیں گا نا۔ جس نے اللہ کو پایا وہ نے کون کیا کھویا، مگر جس نے اللہ کو کھویا وہ کیا پائے گا، اتنا تو احساس ہے۔ تو یہ اہل کہف کے نوجوانوں نے اپنے ایمان کی خاطر جا کر وہاں پناہ لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مقصد ان کا تھا۔ آپ کو معلوم، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی کی گاڑی کو ٹکر مارتا، ایکسیڈنٹ ہوتا، کچھ جھگڑا ہوتا، تو ایک دوسرے کی گالی گلوچ میں توہین میں کیا استعمال کرتے ہیں زیادہ معلوم؟ کتے کا نام لیتے ہیں، ارے تو فلانا اولاد، کتے کی موت مرا، اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کتے کا استعمال توہین میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم اہل کہف کتنے تھے، کتنے جنے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، اللہ تعالیٰ فرمائے لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کا چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کہا جاتا ہے نہیں وہ 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹواں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد فرمائے رَجْمًا بِالْغَیْبِ، یہ اندھا دھن گولی مار رہے ہیں لوگ، تو اس کو انکار کر دیا اللہ تعالیٰ۔ وَيَقُولُونَ، اس کی بات کی آیت میں اللہ فرمائے کہتے ہیں وہ 7 تھے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کا 8واں کتا تھا۔ اس آیت پہ اللہ کوئی کامنٹ نہیں دی، یعنی کہ یہی صحیح ہے زیادہ۔ معاملہ کیا ہے یہاں؟ قصہ کس کا ہے؟ اہل کہف کا ہے، نا ایمان والوں کا؟ بار بار کتا بیچ میں کیوں آ رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ایک سبق دینا چاہتا کہ کتا جیسی چیز اگر نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائے قیامت تک اس کی تعریف چلے گی۔ غور کریں آپ، تو آپ کے ماحول میں کون دوستانہ ہے، اگر ویسے نیک ہے
تو الحمدللہ آپ کی ایمان محفوظ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وصیت کیا ہے؟ لا تصاحب الا مومنا، کسی کا یارانہ دوستانہ مت اختیار کرو سوائے ایمان والوں کی. ولا یاکل طعامک الا تقی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف متقی پرہیزگاروں کے ساتھ کرو تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رکھے. کھانا پیٹ کا اہم نہیں ہے جتنا ایمان کی سلامتی اہم ہے. تو نمبر 1 اللہ سے ہدایت طلب کرنا. سورہ فاتحہ کو خاص طور سے یاد رکھنا کہ اللہ مجھے چاہیے یہ ہدایت، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. یہ تڑپ رہنا جستجو، یہ فارمیلٹی نہیں ہے زبان پہ رٹائے جیسا. نمبر 3 نیک ماحول. فلاں دوست موبائل میں میسج بھیجا، یہ میسج میں میوزک، عورتاں، بے حیائی، گیما، نہیں بھائی معافی چاہتا ہوں، یہ صراط مستقیم سے دور کرا. بھائی ایسا بھیجنا ہے تو مجھ کو مت بھیجیے، آپ بھی اپنے آپ کو پرہیز کیجیے. اگر آئندہ بھیجیں گے میں آپ کو بلاک کروں گا. یہ میرے صراط مستقیم سے سرکانے والی رونگ سائڈ جانے والی چیز ہے. کل کے دن تم میرے کو بچانے نہیں آتے، بھٹک جاؤں گا. صراط مستقیم جو مانگ رہا ہوں میں سیریس مانگ رہا ہوں، اللہ سے سچے دل سے مانگ رہا ہوں اور اس پہ میں پابند ہوں گا. تو ایک مانگنا اللہ سے، دوسرا سورہ فاتحہ کو یاد کرتے ہوئے سمجھنا کیا مانگ رہے ہیں، اس کی ضرورت محسوس کرنا، نیک صحبت اور نیک ماحول اختیار کرنا. اور ایک ہے نسخہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے، اگر یہ ایک عمل کو آپ اپنائیں گے آپ کو 3 انعامات دیتا ہوں. سب سے پہلا انعام کہ آپ کو ایمان پہ ثابت قدمی مضبوط دوں گا. دوسرا انعام آپ جو نیکی طلب کرتے ہیں، اجر و ثواب، ہر کام اچھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کے طرف سے فضل و کرم سے اتنا بڑا گریٹ انعام آپ کو ثواب میں، یعنی بڑا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ گریٹ عظیم ثواب آپ کو دے گا. اور تیسرا انعام کہ آپ کو صراط مستقیم پہ آراستہ کر دے گا. کام ایک ہے، وعدہ 3 ہے انعاموں کا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگرچہ لوگ بیانات، درساں، پروگرام سننے کے وقت اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے، اس لیے نہیں ہم کو بھی معلوم ہے ہم بھی دیندار ہیں، ایک جلسے کا بہت بڑا مزہ آیا. نہیں بھائی، اچھا بیان، اچھا خطبہ سننے سے جنتی نہیں ہوتا، خواب میں بھی مت دیں جب تک کہ عمل پہ نہیں اتریں گے. نہیں تو ابلیس کا علم سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو واعظ و نصیحت ان کو پہنچتی ہے اگر اس پہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، آپ کو مضبوطی اور استحکام دیں گے، ثابت قدمی ایمان پہ. وَلَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہمارے طرف سے اجر عظیم ان کو نوازیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم آپ کو صراط مستقیم پہ آراستہ کریں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے اسباب بھی بنایا اور گمراہی کے اسباب سے بچو بول کر بھی آگاہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تقوی پرہیزگاری کی زندگی سے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود پر قائم رہے اور مرے دم تک ہم کو اللہ استقامت دے صراط مستقیم پر کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جو کچھ برکت، رحمت، فضیلت، مغفرت، جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے انعامات، اللہ ہمارا آپ کو سب کو مالا مال کرے. اور رب العالمین آئندہ رمضان تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کو اور آپ کو حق قیام کرنے کی اور حق صیام کرنے کی. اور ایک نیک راستہ انسان ابھی سے پکڑ کے جی سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ ماشاءاللہ ایک مہینے کے قریب آ گیا، روزے کی عادت بھی ہو گئی بچوں میں، عورتوں میں، آدمیوں میں، تو میں چاہ رہا ہوں کم سے کم جنت کے 8 گیٹ ہیں، ایک گیٹ کو تو کنفرم کر لو تھوڑا اپنے لیے، یعنی کہ ایک گیٹ کو تھوڑا پکڑ کے رہ جاؤ. وہ کیا ہے؟ باب الریان، روزداروں کا دروازہ. رمضان کے روزوں کے علاوہ آپ کو صرف ہفتے میں 2 دن، آپ کے بیوی بچے آپ بھی رہ گئے، پیر اور جمعرات کا، اور مہینے میں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، 13، 14، 15 ایام البیض. بس شوال کے 6 دن ہونا ہے، عرفہ کا 1 دن، عاشورہ کا، بس اس سے زیادہ نہیں. اگر یہ پکڑ لیے تو کم سے کم ایک دروازہ تو گھٹ رہتا آپ کے لیے.
ارادہ تو کر لو، کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، میں ایک چھوٹی حدیث بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَصَوْمُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ، نفلی روزہ بول رہے ہیں، اس سے کیا انعام ملتا معلوم؟ باعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ تو پھر فرض روزوں کا کتنا اجر دے رہا ہے آپ کو اندازہ؟ تو آپ 70 سال جہنم سے دور ہو سکتے، پھر کیوں چھوڑتے بھائی؟ اتنی بڑی اچھی موقع اور اللہ تعالیٰ عنایت دیا، وہ اپنے گھر کا ایک روٹیشن بنا لو، ہر پیر جمعرات کو افطار کے ساتھ بیٹھے 13 14 15 کو، الحمدللہ بہت بڑا فضل و کرم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔